آج جس قوم کے حوالے سے ہم سنیں گے وہ قوم لوط ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ قوم بہت برائیوں میں مبتلا تھی، جن میں سب سے معروف وہ زنا کی کیفیت تھی، مردوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کرنا، اور اس کا وبال اور اس کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں آج جانیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت تشریف لائے باہر، جو نمرود نے جلائی تھی آپ کو ختم کرنے کے لیے، لیکن آپ بطور معجزہ اس سے زندہ سلامت باہر تشریف لائے، تو آپ کے اس معجزے کے بعد سب سے پہلے جنہوں نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی وہ حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی۔ اور اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی تو حضرت سارہ کے ساتھ حضرت لوط بھی آپ کے ساتھ تھے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف اور حضرت لوط علیہ السلام یہ اردن کی طرف آ گئے، اور آپ کو اہل سدوم کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اب قرآن پاک میں آپ کے اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا، فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، کہ حضرت ابراہیم پر لوط ایمان لائے، اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے احوال کے بارے میں اگر تفاصیل میں دیکھا جائے تو وہ کئی ایک بیماریوں میں مبتلا تھے۔ لڑکوں سے بدفعلی کرنا، گالی دینا، فحش کلامی کرنا، راستہ چلنے والوں کو کنکریاں مارنا، شراب پینا، گندی باتیں کرنا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان تمام چیزوں سے ان کو منع کیا تو انہوں نے دلیری دکھائی اور عذاب کا مطالبہ کرنے لگے۔ قرآن پاک میں ہے اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے جب انہیں سمجھایا کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو، راستہ کاٹتے ہو اور تم راستے میں آنے والوں کو تنگ کرتے ہو، ان کی قوم کا جواب صرف یہی تھا کہ اللہ کا عذاب لا کر دیں اگر آپ سچے ہیں تو۔ تفسیر درج الدرر میں ہے کہ یہ لوگ بڑے بخیل تھے، حالانکہ ان کے پاس کثیر تعداد میں پھل تھے اور کافی باغات کے مالک بھی تھے۔ ارد گرد کے لوگ قحط میں مبتلا تھے اور ان کے پاس مانگنے کے لیے آتے تو وہ ان کو مارتے۔ ایک دن ابلیس بچے کی شکل میں آیا تو مار کھانے کی بجائے خود کو پیش کیا۔ اس شخص نے جب یہ لذت حاصل کی تو اس لذت کو آگے بھی بتایا اور یوں یہ سلسلہ چل نکلا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو یہ تاجر تھے کہ ظاہری بات ہے ان کے پاس باغات تھے، پھل تھے، اس کی تجارت کرتے تھے، تو جو تجارت ہے بعض اوقات یہ گناہ آسانی سے کرواتی ہے اور اس کا سبب بنتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے حاجت مند لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو یہ ان کی حاجت کے بدلے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ اور دوسری بات بری صحبت ہے کہ جس شخص نے وہ برا کام کیا تو پھر آگے لوگوں کو بتایا، اب ان لوگوں نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا تو یہ سلسلہ چل نکلا، تو پتہ چلا کہ بعض گناہ بری صحبت کی وجہ سے بھی بندے کے اندر آ جاتے ہیں۔ ان کاموں سے جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو روکا تو کہنے لگے کہ انہیں بستی سے نکال لو، یہ تو بڑے پاک لوگ ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، کہ ان کی قوم کا یہ جواب تھا کہ بھئی ان کو نکالو اپنی بستی سے، یہ تو بڑے پاک لوگ ہیں۔ آج بھی اگر دیکھا جائے کہ مبلغین جب دین کے راستے کی طرف بلائیں اور کہیں کہ بھئی فلاں کام برا ہے، ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو، تو کہتے ہیں مولانا صاحب آپ تو بڑے پاک اور صاف ستھرے ہیں، ذرا اپنے طبقے کی طرف بھی تو نظر اٹھا کر دیکھیں کہ ان کے معاملات کیسے ہیں۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا میں بعض باتیں سننے کو ملی کہ جب کہا گیا کہ زینب جیسی بچی یا اس طرح کے بچوں کے حوالے سے اس طرح کے معاملات نہ کیے جائیں، اور عورت مارچ کے حوالے سے کہا گیا کہ بے حیائی کو فروغ نہ دیا جائے، کہ یہ ان کی وجہ سے ہی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جب آپ بے حیائی کو فروغ دیتی ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اعتراض یہ آتا ہے کہ جناب مدارس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں بھی تو معاذ اللہ ایسے معاملات ہی ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ یعنی ایک دو اگر اس طرح کے معاملات آئیں تو اس کی وجہ سے پورے لوگوں کو کس طرح جو
پاک لوگ ہیں ان کو بھی کس طرح اس گندی مٹی میں دھکیلا جاتا ہے۔ خیر قوم لوط کا بھی یہی جواب تھا کہ یہ پاک لوگ ہیں، ان کو نکالو۔ اب جب قوم باز نہ آئی اور عذاب مانگنے اور حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا مطالبہ کرنے لگی تو رب تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور اس کا پورا تذکرہ سورہ حجر اور ہود ان دونوں میں تفصیل سے مذکور ہے، چنانچہ اسے مختصر سے انداز میں بیان کرتا ہوں کہ فرشتے جو عذاب لے کر آنے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کھانے کی دعوت پیش کی، انہوں نے نہ کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ کچھ خوف محسوس کیا کہ یہ کیوں نہیں کھاتے، یہ کیا ماجرا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ایک تو آپ کو نیک اور علم والے فرزند کی خوشخبری دیتے ہیں یعنی اسحاق علیہ السلام کی، اور دوسرا ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے آئے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا تو وہ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا مقام ہے۔ قرآن پاک میں جو لفظ ہیں وہ جدال کے لفظ ہیں، یعنی بندہ بحث و مباحثہ جب کرتا ہے اس کو جدال کہتے ہیں، جب سوال جواب کا تکرار کرتا ہے اس کو جدال کہتے ہیں۔ تو گویا وہ بار بار تکرار کرنے لگے کہ ایسا کیوں معاملہ ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اس میں لوط علیہ السلام بھی ہیں؟ تو فرشتے عرض کرنے لگے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں لوط علیہ السلام بھی ہیں، لیکن ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ کافرہ ہے اور وہ قوم کی برائی میں مدد کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اس سے یہ معلوم ہوا، یہ میں آپ کو آیات سنانے کی بجائے اس کا خلاصہ سنا رہا ہوں، اور میں نے بتا دیا کہ سورہ حجر اور سورہ ہود میں یہ تفصیل سے واقعات بیان ہیں کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ قوم کی جو برائی ہے اس میں یہ جو مدد کرتی ہے تو یہ نسب بھی اس کے کام نہیں آیا، یعنی جب یہ عقیدے کے حوالے سے، تعظیم کے حوالے سے اپنے بزرگوں کی قدر نہ کر پائی تو پھر عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نسب یا دیگر چیزیں تب کام آتی ہیں جب عقیدہ اور اعمال درست ہوں۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سفارش کرنے سے منع کر دیا گیا، چنانچہ سورہ ہود کی آیت نمبر 76 میں ہے، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم ان سے اعراض کریں، انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، ان کے پاس تو اب عذاب آ کر ہی رہے گا جو کہ واپس نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ ان کو منع کیا جا رہا ہے، لیکن جب باری حضور علیہ السلام کی ہے تو کفار عذاب کا مطالبہ بھی کریں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا کیونکہ اے حبیب تم ان میں موجود ہو۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ خیر فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو وہ غمگین ہو گئے اور بولے آج تو بڑا سختی کا دن ہے۔ قوم نے دیکھا کہ کچھ خوبصورت نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو دوڑ کے ان کے پاس آئے تاکہ وہ غلط معاملات کر سکیں، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم تم بیٹیوں سے نکاح کیوں نہیں کرتے، اس کام سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ لیکن وہ باز نہیں آئے۔ تو فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ حضرت ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو ملک شام جانے کا حکم ہوا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور اپنے ماننے والوں کو لے کر وہاں سے نکلے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چنگھاڑ صبح کے وقت سنائی دی، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے سب، اور پھر اس کے بعد جو ہوا تو قرآن پاک میں اس کا بیان ہے فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، کہ جب اللہ کا حکم آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ کر دیا، یعنی اسے پلٹا دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین نے اس بستی کو اٹھایا اور آسمانوں تک لے کر گئے کہ آسمانوں میں ان کے مرغے کی بانگیں جو ہیں سنائی دینے لگی اور ان کو نیچے پلٹا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان پر کنکریوں کی صورت میں پتھر برسائے گئے اور پھر یہ قوم ہلاک ہو گئی۔ مسلمانوں، ہمیں ان اقوام اور قوم لوط کے اعمال اور پھر اس کے انجام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دیر سے صحیح لیکن آ پہنچتا ہے برے کام کرنے والوں کو۔ اور پھر جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو عذاب آیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نسب بھی کام نہیں آتا، بلکہ تب جب ہم عقیدہ اور اعمال درست رکھیں تو ہمارا نسب کام آتا ہے۔ ان اقوام کے حالات سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے
اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہو کر کہیں ہم بھی اللہ کی نافرمانی کر کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی